اہل شکر علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی حسین سالانہ مقدس اور با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس خوبصورت حسین مرکز اسلام جس محبت اخلاص نال حضرت خطیب ملت اسلامیہ مناظر اسلام پیر طریقت رابر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ پیر محمد عبدالغفور صاحب جلیل رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا۔ الحمدللہ اس مرد درویش کی محنت کاوش و کوشش و اخلاص و للہیت کے قائم کے ادارہ انہاں دے لخت جگر نور نظر فاضل جلیل عالم نبی خطیب اہل سنت ترجمان مسلک حقہ علامہ پیر محمد در علی جلیل صاحب جس محنت نال کاوش نال مصروف عمل نے تبلیغ اسلام اور عقائد و نظریات اہل سنت کے تحفظ دی کریا کریا نگر نگر پیغام اکابرین و محسنین اہل سنت اپنی نئی نسل منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم انہوں اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، پل پل شریرت شر اور حاسدین دے حسد تو دور رکھے۔ خالق کائنات اس ادارے نو دن دو گنا رات چار گنا ترقیاں عروج نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس حسین اجتماع تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار نصیب فرمائے۔ مجاہدین اسلام بالخصوص محافظین قبلہ اول فلسطین دے مظلوم لوگوں فتح و نصرت اور عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ خالق کائنات امت مسلمہ نو او دن جلد دکھائے بیت المقدس دی آزادی دا اور مسلمانہ دی فتح و نصرت دا۔ ممالک اسلامیہ دی وہ سربراہان جو بزدلی اور بغیرتی دینین عالم کفر کے سو گئے، اللہ کریم انہاں دے ناپاک وجود اور انہاں دی غلیظ ذریت تو اس امت نو پاک فرمائے۔ خالق کائنات اسلام اللہ بہت بالا اور
عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال امت نو جرت غیرت حمیت نال پیغام حق سمجھن دی اور اپنے نسلوں کو سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج تے جلوہ گر رئیس الخطباء یادگار اسلاف حضرت خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان علامہ محمد فاروق خان صاحب سیدی مدد اللہ العالی جنہاں کو سانو بہت سارا سکھن کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ دیاں درینہ شفقت اور کرم فرمائیاں یاد میں اللہ اپنو سلامت رکھے۔ اسٹیج تے علماء کرام سامنے صبح تو لے کے ہون تک متلاشیان علم آن والے علماء مشائخ ملفوظات و تحقیقات کے ذریعے علم فکری چشمے دی کے سیراب ہو رہے ہو۔ اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے۔ ہولی ہولی آمین آکھو آواز بار نہ چلی جائے۔ عالم اسلام دا معتبر نام ہر فورم تے اسلام دی صحیح ترجمانی کرن والے قافلہ علماء حق دے ترجمان حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کچھ لمحات بعد انہوں نے آپ زیارت بھی کرو گے اور ملفوظات سماعت بھی فرماؤ گے۔ چند گزارشات پیر در علی صاحب نے جتنا ٹائم دیتا ہے میں اس کو ادھا ٹائم انہوں نے خدمت جرس کی تحتا کہ علماء کرام اپنے بیانات نال کیونکہ میرے تو ہر حوالے نال معتبر اور اعلیٰ آباب موجود نے تاکہ وہ تو بہتر عصر حاضر دے فتنیاں تو محفوظ ہون دی تدابیر دس کے وہ قرآن و سنت دے نور نو منتقل کرن گے۔ میں صرف اتنا کروں گا کہ اسلام کا سب تو بڑا دشمن یہودی ہے اور یہودیت کی جھولی وچ بیٹھ کے اسلام نو کمزور کرن دی کوئی سازش نہیں ہتھوں نہیں جان دے رہا۔ ہر گھٹیا غلیظ جال پھیلان وچ مصروف عمل ہے۔ عصر حاضر دے سب تو بڑے دجال دا فتنہ قادیانیت۔ قادیانیت دے حوالے نال یہ بات سے نشین فرما لو کہ انہوں دی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہر چیز نو جان دینے پرکھ دینے دو چیزاں انہوں دے ذہن چنے بندے دا ویٹ کیے تے او دا ریٹ کیے۔ ریٹ اور ویٹ اے جو قادیانیت دے ہر بندے نو اس بات واسطے انہوں نے چلایا ہویا ٹوریا ہویا اور وہ مصروف نے تے پاکستان دے حوالے نال انہوں نے اس بات دا شاید ادراک ہے کہ اتنے ہر شے خریدی جا سکتے برائے فروخت ہے۔ لیکن ایک گل جڑی میں نے خوشی ہوئی تو تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، اگر وہ تکلیف نال سنو تا اگر راحت نال سنو گے تا وہ یہ ہے کہ قادیانیہ دے گرو گھنڈال وہ آخر نے کہ سب پاکستان تو ہر شے خریدیے خرید رہے ہیں، کوئی شے سارے کل بچی نہیں ٹپس دے ہر جیم خریدیے ہر چے خریدیے۔ اساں اداکار و فنکار گلوکار ججز وکلا وزیر مشیر ہر شے خرید رہے ہیں۔ ایک گل بھی سمجھ نہیں آتی پاکستان دا مولوی پتہ نہیں کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہویا ہے۔
چول پیر کا مرید نہ بولے، حکمرانہ دے بوٹ پالش کرنے والے مرید دا منہ تلے رکھے باقی بول سکتے، ہر گھڑے دا ٹکن بننے والے بغیرت پیر دا مرید نہ بولے باقی تکلیف فرماؤ دا۔ تو عرضے کر رہے ہیں وہ آدھے نے ایسا ہر شے خریدیے خرید سکنے ہیں، ساڑھے کو لینا سرمایہ ساڑھے کو لینیا شکا جہتانا کہ ایسی جب چاہیے خریدیے، لیکن پاکستان دا مولوی پتہ نہیں کس ڈھیٹ مٹی دا بنے ہیں، یہ نہ دھوپ ویکھدا ہے نہ چھاں ویکھدا ہے، نہ یہ حکومت ویکھدا ہے نہ اپوزیشن ویکھدا ہے نہ غربت ویکھدا ہے نہ فور شیڈول ویکھدا ہے نہ ہاتھ دیاں کڑیاں پیراں دیاں بیڑیاں ویکھدا ہے۔ جدو بھی اینو دس دینا ہے پتہ لگ جانا ہے کہ کوئی کتا پھر نبو سے رسالت حملہ آوانی ہے، پھر میدانت کھڑا ہو کے آکھ رہے ہوگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ یاد رکھو کیونکہ اصل حاضر اندر سب سے زیادہ کفر دیڑی سے کلو پریشان ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ کفر سب سے زیادہ پریشان صرف ایک کو چیز کل ہے، تجربہ کر سکتے ہو، جاگت بدکار صوفی پیر نال جڑے اور پوچھ لو، ہر سے مرید دی لٹ لٹا کے اپنے خزانے باہر رکھنا لے لوسی پیر نو پوچھ سکتے ہو، لیکن ذہن چ رکھو کہ مسواک تنگو سیدھا یا پٹھا تماما مدینے چو منوا کے منو یا مکے چو جبہ و دستار مکے چو منگواؤ یا مدینے چو خوشبو جیڑی تگڑی لاؤ، جیڑی تھان تے مرضی سجدہ کرو، جتے مرضی تسبیح گٹ کے پورے مجمع نو سناؤ، کفر پریشان نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، کفر دی پریشانی کی رکھے گی ہے کہ جدو تیرا میرا بچہ بڑا ہر بار جدو محمد عربی دی ختم نبوت دا نعرہ لاتا ہے کفر دے وجود تے لرزہ تاری ہو جاتا ہے، وہ پھر انویسٹر پوچھتا ہے اپنے گماشتے نو اسا سے انویسٹمنٹ کی بھی ہے کہ ہر گھارج ملال آ جائے بدکار پیدا ہوئے پھر کوئی ختم نبوت دا چوکیدار جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری کا یاد رہے ہو، تھوڑا جو اور نہیں بولو، سب بڑا ایجنڈا ہے ختم نبوت۔ اور میں اپنے خطبے کے آغاز چی تواڈی خدمت چرچ کرا گا، تواڈا تعاون درکار ہے ختم نبوت واسطے، نہیں تعاون درکار ہے، سن لو پھر سن لو۔ وہ ایک ہے کہ میں اپنے حوالے نہ لاکھ رہا، میں اپنی پوری وسوخ نہ لاکھ رہا، میرا وہ ممبر ختم نبوت کی ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں، تواڈا تعاون درکار ہے۔ اگر تسا صرف تعاون کرو کہ پاکستان دے وچوں قادیانیت انج ختم ہو سکتی ہے، انج ختم ہو سکتی ہے، انج ختم ہو سکتی ہے جی میں پاکستان لٹن والے بغیرت سیاستدان تو غیرت ختم ہو گئی ہے۔ خالی جگہ پر کر سکتے ہو جی دلیلہ بھی کوئی چاسا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھو صرف کچھ دکان کے بعد کے گھٹ تولنا چھوڑ دیو، ماشاءاللہ جڑے مکیوں پیدا لائے لو نہ بولیں، صرف سودا کر کے مکرنا چھوڑ دیو۔ اگر میڈیکل نال تعلق رکھ دیو تو آمن والے مریض نو کٹن بڑھن دی بجائے کہ انہوں اضافی دوائیاں لکھ کے جعلی کمپنیاں نال اندر دی ایڈجسٹمنٹ کرنے والی بغیرتی چھوڑ دیو۔ اگر کوئی پروڈکٹ تیار کر دیو کہ ملاوٹ چھوڑ دیو، سودا ڈن کر دیو تے پھرنا چھوڑ دیو، اگر مہربانی کر دیو تے بہنا دا حق مارنا چھوڑ دیو، رشتے ناتے توڑنا چھوڑ دیو، تکبر رونا چھوڑ دیو،
اسی طرح بد اخلاقی بد کرداری زنا شراب سود چھوڑ دیو کیونکہ آج کے بچے نو جدو بھی قادیانی یرغمال کرنا ہے وہ آگا اس ڈاکٹر کو دوائی لئی ہے ادھر ساڑھے کو بھی لے کے دیکھ تو اس افسر نو بھی لے ادھر ساڑھے نو بھی مل کے دیکھ تو اس فلان نو بھی لے ادھر ساڑھے نو بھی مل کے دیکھ اس سکول اچ بچے بھیجے بھی ادھر ساڑھے کو بھی بچے لے آ کے دیکھ ایک اللہ اس واسطے کر دے کہ جدو تسی اسی سستی دا شکار ہونے آؤ اپنا کردار سچا تے اچا یہ کر لو کہ جدو بھی قادیانی کوئی چچڑ کسے نو چمڑن دی کوشش کرے وہ تیرا میرا بچہ فوراں آکے ایک پاسے تیرے کانے دجال دی خبیث سیرت ہے ایک پاسے آمنہ بلال دی عالمگیر سیرت ہے زندہ تاجدار ختم نبوت سارے ہتھوں بند کر جاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بانی کرو بچے نو اویرنس پیدا کرو ختم نبوت کا آستے ٹیچروں تھوڑا کام اندر کار ہے بچے نو ہر لیکچر ختم نبوت دے عقیدے دا نور بخشو ڈاکٹر حضرات تھوڑا کام اندر کار گئے آن والے مریض نو گفتگو اندر ختم نبوت دا نور ونڈو رشتیاں ناتیاں دے تقدس وچ ختم نبوت دا نور ونڈو معزز مشائخ اعظام اپنے بیعت کرن لگیا مریداں نو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال آشنا کرو لیکچرز پروفیسر زدہ اپنے بچیاں نو ختم نبوت نہ لگا کرو وڈیرو شاہو پارلیمانی ممبرو اسمبلی دیو رکنو اپنے آن والے قریب لوگ بیٹھے ہو یا نو ختم نبوت کو ادا کرو اے وعدہ سی کرنے آ میرا نو ممبر دے چوکیدار اسی رکھی سکھی بھی کھا لواں گے بھوک بھی کٹ لواں گے جیل تھانے پرچے شڈول ہر سختی برداشت کر لواں گے لیکن حاکم وقت منصف زمان کان کھول کے سن لے اسی نچڑ گاون والی آباواں دی اولاد نہیں اسا مصطفیٰ دا میلاد مناون والی آباواں دی اولاد ہے زندہ زندہ بیمار بندہ ہولی بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ہم نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے جس طرح تمہاری مجبوری ہے بکنا اپنے مکان بچانا عہدہ و منصب بچانا اپنا آنا جانا باقی رکھنا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یورپ کی سیٹلمنٹ اپنے دماغ میں رکھ کے اسلام کو کاٹنے کی کوشش کرنا اسی کھول کے دسنا چاہنے ہیں اے ملک تو آنے پیو دا نہیں اے میرے امیر ملت نے محمد علی جناح کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نانے کی عزت کی عظمت اور عزت کے دفاع کے لیے بنایا بہت ہو اور جو ہے آسانیاں کھول کے دو لٹو کھاؤ پیو موج کرو لیکن اپنے شعبے کے علاوہ زبان دراز نہ کرو اس ملک کے جوڑوں میں نہ بیٹھو ریاست ماں کی تدلیل نہ کرو وہ چول اولادوں بھی ہے جی ماں نو ادھار منگیا کوئی نہ لے تے پتراں دے بار بگلے ہوئے بہت خوب اس ماں دیا جیبہ خالی کرن والے بغیرت حکمرانو ہونے دے تے قرض کھاؤ انہوں کو قرض نہیں دینا تھوڑے بنگلے بار گینے نہیں جا سکتے لیکن ہم کہتے ہیں کھاؤ پیو لٹو البتہ اپنے دائرے میں رہو وزیر سائنس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر بناؤ کہ کون ہے ایسا نہ ہو کہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر کی زبان بولی کتے سے لمبی ہو وہ مذہب کو حملہ کرنے کی کوشش کریں ہم چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ نہ لاؤ تماشا نہ کرو
ہمیں جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے، ہم تیار ہیں۔ وہ بھی وجہ یہ ہے اگر باہر کی ایڈ سے آپ عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک بار اعلان کرو سانو ختم نبوت کے سر چاہیے، ہم نے کاٹنے ہیں، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ حیرت انگیز رسپانس ملے گا کہ جب ساڑھے گھنٹو فیڈر بیمر والا بچہ پہلے فیڈر چھڑ کے آکے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بہت خوب اللہ سے کہا بجائے میں اسلام کے غلبے کا اعلان پروردگار نے کیا ہے، وہ ویلا قریب ہے، کفر دا پٹنا لڑنا پریشان ہونا دس رہے ہے کہ محمد عربی دا دین غالب آئے گا، وہ وقت قریب غالب آئے گا، لیکن غالب تو آنے میرے کردار دے ذریعے اللہ نے مسلمانہ دے کردار نال غالب فرمانا ہے۔ اگر تو آنے میرے مرن تو بعد کوئی قوم آوے جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے وے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیوے، سود سے کم نہ کرے، کہ اللہ کو دے ذریعے دین غالب کرے گے، آپ پہ بدل جائیے تھے، آپ پہ بدل جائیے، اور امانت دیانت اور غیرت حمیت اپنا اوڑنا بچھونا بنائیے، تو انشاءاللہ ویلا قریب ہے کہ جو دنیا دی ہر بلند والا بلڈنگ تے لہرانا ہویا جھنڈا مصطفیٰ دے دین میں نظر آئے گا۔ یہ دا سچا مقدمہ کہ اثر سست وجہ ہے کہ اسی سمجھنے شاید کہ کوئی تعویل تصریح اور کرے نہیں، تو تے میں کرنی ہے، اور جو اسی کرا گے پھر خیر کے برکت ہوگی، لیکن یاد رکھنا ختم نبوت ایک واحد ایجنڈا ہے کہ جیدے چوکیدارے واسطے نہ مولوی بندے چن دے، نہ پیر چن دے، نہ سردار چن دے، اپنے مصطفیٰ دی عزت نموس حبیب خدا دی عزت نموس واسطے بندے میرا رب خود چن دے۔ اولی اولی بولو، یہ میرا رب چن دے کہ جنہوں چن لوے انہوں مبارک، یہ فیصلے رب کر دے کہ غیرت مند ماما دے پتر اس چنے ہوئے دا حیاء کر کے دستے نے کہ وہ ہمیں شیخ الحدیث نہیں، دربار دا سجادہ نشین نہیں، وقت دا پیر طریقت رہبر شریعت نہیں، ہے پولیس دا ملازم، پہرا ختم نبوت دا دیتا ہے، وہ 8 گھنٹے لوگ باوضو لیاقت گراؤنے کھڑے ہو کے دستے نے کہ جنہاں نو رب چڑے اسا انہاں نو سلام کرنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ قرآن اعلان فرما رہی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کریم نے محمد پاک کے دین میں غلبے کا اعلان فرما دیتا ہے، آؤ مصطفیٰ کے پیارے امتیوں، نقشبندیوں، قادریوں، رضویوں، اویسیوں، سور وردیوں، وعدے میرے واسطے ضروری ہے اپنی کردار کو اس انداز ڈالیے، مزاج دین محمدی دا نور ہوئے، طبیعت دین محمدی دا نور ہوئے، بزنس تجارت معاملات دین محمدی دے تابع، معمولات و معاملات زندگی دین مصطفیٰ دے تابع کریے، اپنی سیاست و تجارت کے ضابطے مصطفیٰ دے دین دے تابع کر دئیے، تاکہ کوئی بھی دین دشمن نو حلزہ سرائی دا موقع نہ ملے، وہ تیرے میرے کردار نو دیکھ کے مصطفیٰ دے دین کے اٹیک کرنے کی کوشش نہ کرے، حملہ آور نہ ہوئے، انہوں پتہ ہوئے کہ جدو ماں لنڈے دی انگریز ہوئے، جدو باپ جناب والا گھٹیا مزاج دا کامل حرام خور سود خور ہوئے، جدو ماما موم بتی آنٹیاں ہوئے، پھر اولاد نچن دامن والی بد کردار ہوتی ہے، جدو ماں بھی لوری ختم نبوت
ہوئے جب باپ کی تربیت ناموس رسالت دے ہوئے پھر پیدا ہونے والا حضور دی عزت کا چوکیدار بن لائے ناموس رسالت کا پہرے دار بن لائے اور پھر اپنے مقام تے مرتبے کو سمجھ جائے کہ میرا نہیں ہے یہ سب کچھ گنبد خضرا دے مکین دی خیرات ہے یہ تاجدار ختم نبوت دی دہلیز دی خیرات ہے انہوں احساس ہو گئے اتنے آمدے نے کہ میں غیرت مندہ میں اپنے قبیلے واسطے غیرت رکھنا اپنے خاندان واسطے غیرت رکھنا میں اپنی جماعت واسطے غیرت رکھنا میں اپنے لیڈر واسطے غیرت رکھنا میں اپنے پیر واسطے غیرت رکھنا اپنے استاذ کے قائد واسطے غیرت رکھنا لیکن اللہ دی عزت کی قسم ہے سب تو بڑا غیرت مند ہوئے جدی غیرت کا تعلق آمینہ کے لال نال ہوئے جدی غیرت کا تعلق ختم نبوت نال ہوئے رسول اللہ دی عزت و ناموس نال ہوئے ازا کے سلیکشن میرا رب کردہ ہے رسول کائنات کی غلامی لئی کے نو چلنا ہے کدو چلنا ہے بس ایک دماغ بٹھا لئیے کہ اللہ نے کائنات کے عالم اندر سب تو پہلے اپنے معبود کی عزت کے ناموس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے پھر پروردگار نے وہ لوگ چنے گئے جنہوں مصطفیٰ کی قربت میسر آئی ہے رسول اللہ کی صحبت کاملہ نصیب ہوئی ہے وہ اپنے دور کے بڑے محسن لوگ نے جنہوں نے دردی خیرات آج امت لے کے اپنی نسل تک منتقل کر رہی ہے رسول اللہ کی صحبت و قربت کاملہ کی برکات میں ختم نبوت کا جڑا سب کو پہلا بندہ چنے آئے وہ امت کا سب کو پہلا صوفی بھی ہے اور صوفی ہو امت کا سب کو پہلا پیر بھی ہے اور پیر ہو امت کا سب کو پہلا امام بھی ہے اور امام ہو امت کا سب کو پہلا چوک کھڑے ہو کے دشمنان ختم نبوت نال خطبہ دیوان والا بھی ہے اور خطیب ہو امت کا سب کو پہلا بزنس مین اسلامک بزنس مین بھی ہے اور بزنس مین ہو امت کا سب کو پہلا تاجر بھی ہے اور تاجر ہو تاجدار صداقت رازدار رسالت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری اسلامی تشریحات بھی موم بتی آنٹی کر رہی ہے نچن والے کا پتر کر رہی ہے چینل پہ بیٹھ کے پھونک بازی پہ کر رہا ہے یہ صوفی ہے اس کی تو فکر یہ ہے یہ پیر ہے اس کی فکر یہ ہے میں کیا صوفی بزدل نہیں ہوگا صوفی کمزور نہیں ہوگا پیر کمزور نہیں ہوگا جڑا پیر کمزور ہوئے وہ پیر نہیں ہے پیر ہے جڑا صوفی بزدل ہوئے وہ صوفی نہیں ہے میں کہا سب تو پہلا صوفی ابو بکر ہے پہلا پیر ابو بکر ہے پہلا امام ابو بکر ہے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے پہلا مبلغ ابو بکر ہے پہلا خطیب ابو بکر ہے مصلی رسول کا امام پہلا ابو بکر ہے اس واسطے آؤ اپنی نسلہ نو دسو ختم نبوت کی حفاظت کرنا ابو بکر کی سنت ہے ختم نبوت کے خطبہ ابو بکر کی سنت ہے ختم نبوت کے تبلیغ ابو بکر کی سنت ہے ختم نبوت کے جہاد ابو بکر کی سنت ہے ختم نبوت کے گفتگو ابو بکر کی سنت ہے ختم نبوت کی حفاظت ابو بکر کی سنت ہے رب کی قسم ابو بکر ہوئے جنہیں سپاہیاں وچ عمر بھی ہے جنہیں کارواں وچ علی بھی ہے جنہیں کارواں وچ عثمان بھی ہے اس واسطے نچڑ گاون والا کنجرا دی صف وچ کھڑا ہوئے گا کفریہ ڈائلاگ کرنے والا بغیرتاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا میں کہتے اپنے آپ نو بزدل بنانے والا او بزدلاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا لیکن سنو
قیامت دل اماموں خطیبوں پیروں صوفیوں دکانداروں تاجروں بزنس مینوں ججوں ختم نبوت دا پارا دیو اللہ دی قسم ابو بکر صدیق دے قافلے وچ شامل ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب آپ سٹیج تے تشریف کی دیا ہولی ہولی پڑھو کچھ سننا لگے السلام علیکم یا سیدی السلام علیکم السلام علیکم محبت نام السلام علیکم جو ہے نا بیمار بندہ بولو اس واسطے ساتھنیا ختم نبوت دا جہاد میں شامل ہو جاؤ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت لئی صوفیوں مولویوں پیروں تاجروں بزنس مینوں دیوبندیوں سنیوں وہابیوں چکرالویوں پکڑالویوں پیٹیوں نونیوں ہندیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں سرائکیوں آؤ ختم نبوت دا جہاد میں شامل ہو کیونکہ جس شعبہ زندگی نال تعلق بھی گئے وہ نصیرت کردار صدیق اکبر ہر روشنی دیتا ہوا نظر آئے گا مصلی رسول کے کھڑا صدیق اکبر ختم نبوت کا علم بلند کردہ نظر آئے گا تجارت کرتا ہوا تاجر ابو بکر صدیق کی صورت جوانوں نظر آئے گا قبیلہ تیم دا سردار ہے سرداروں ختم نبوت کا علم بلند کرو ختم نبوت کا علم بلند کرنا قبیلہ تیم دے سردار دی سنت ختم نبوت کا علم بلند کرو اپنے مکہ دقیق جس کے صفوفت کارے جج صادق کی سنت ہے مصلی رسول کے بارس کی سنت ہے اے علم جہاد بلند کرنا ابو بکر صدیق راضی گھومن دے آؤ ذرا غور کرو آج بھی جب کوئی کتا ختم نبوت میں بھونک دائے ابو بکر صدیق دی نظر تو نتک رہی گھومی ہے آج بھی توڑے کے اممہ عائشہ صدیقہ دیا نظرہ گھومی آوے حسن پاک میں حبیبہ پاک ماریا کٹیا پاک خدیجہ پاک مخدومہ کائنات سیدہ پاک راضی گھومن دیا اپنے بچیاں نو تبلیغ اندر تدریس اندر تحقیق اندر تجارت اندر شفقت اندر محبت اندر تربیت اندر بیعت اندر تبلیغ اندر صحبت اندر قربت اندر ہر معاملے میں ختم نبوت کا پیغام دے وہ کہ تیرا میرا بچہ چوک ہوئے یا سڑک ہوئے وہ گھر ہوئے یا دفتر ہوئے پارلیمنٹ ہوئے یا اسمبلی ہوئے وہ سینٹ ہوئے یا جناب والا کوئی بھی ادارہ وہ کھڑا ہو کے تیرا میرا بیٹا برملا آخر والا ہوئے اعلان کرن والا ہوئے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرکار کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرکار کریں گے اگر ذوق اجازت دے تو پھر مل کے آکھ لو ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرکار کریں گے ایک جب تک کے دہن میں زبان سینے میں دل گئے ہر کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے ہر کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے
ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. ایک پاسے تیری تاریخ ہے، ایک پاسے چھکیاں دی تاریخ ہے، چوکیاں دی تاریخ ہے، وکٹ کیپراں دی تاریخ ہے، اداکاراں دی تاریخ ہے، فنکاراں دی تاریخ ہے، گلوکاراں دی تاریخ ہے، نچن گاون والیاں دی تاریخ ہے. آدھا تیری تاریخ کی ہے، یہی دہائی تیری ہے. اسے دہائی دی اندر ایک ختم نبوت دا مجاہد میدان عمل چترے آئے. شیخ الحدیث بھی نہیں ہے، شیخ الفقہ بھی نہیں ہے، یہ صاحب جناب کثرت تصانیف کثیرہ بھی نہیں ہے، بڑی گدی دا سجادہ نشین بھی نہیں ہے، کئی کتابہ دا مصنف بھی نہیں ہے، مزدور دا پھٹارے پولیس دا کمانڈو بچام دیا بندہ ہے. وہ دی رات کیسی ہے جسے نوڑے بنا، بس ایک رات وہ دی سوچ بچار کو بدلی ہے. اپنے دور دے فرعون نما انسان کے وجود چھو انہیں ستامی کولی امبار کی آنے، انہیں نقشہ بدل دکھا، انہیں ماحول بدل دکھا. اسا کہ مولوی بھی کھڑے سن، پیر بھی پیچھے کھڑے سن، لیکن جسٹس خواجہ محمد شریف قانون کا سہارا لے کے وہ بھی حفاظت نہیں آس پاس گھومیا، وہ بھی تاریخ رقم کر گیا. سزائے موت ہو گئی ہے، تختہ دار نہیں جان لگے. چودھری اوپل کو نوابو خانو بڑیری ہو، سامنے جناب چند سالہ کا بچہ بھی ہوئے، سامنے بیٹن بھی ہوئے، باپ بھی ہوئے. پھر چلا دلو، پھر پوچھ لیا ہوئے. آج چلیے ہمیں آج ٹائم باقی ہے، آکھے تو ٹائم نکل پہ کرنا ہے. بنا مال کا نہیں دیتیاں دیتیاں نے میرے کو کملی والے انتظار پہ کر دے. ساتھ دویا کیویں سمجھے گا، ختم نبوت نچن والی ماں دا پتر کیویں سمجھے گا. فلماں دے ڈرامے وچ صبح شام کرن والی بے دا پتر ختم نبوت کیوں سمجھے گا. ختم نبوت سمجھن واسطے اصل حاضر دے بندے نوں بھی سامنے رکھ لے تاکہ تیری فکر دا تینوں پتہ لگ جاوے. انہاں کہ اجے ٹائم نہیں ہویا، آندا آجا چلیے، آجا چلیے. سامنے مالک آ گئے نے، آ گیا سزا و سجنا ولو تنال خوشی تر چلے. او یاری ساڑی راہ پیا دیکھے، ساڑی ہو گئی بلے بلے. آ گئی رات وصال دی نیڑے، وہ سجے دیڑے وقت سارے. اور اعظم کی ہویا میرے سجنانوں، اے روم نکھے بڑی گلے. میں کہ ایک پاسے تیری تاریخ ہے، ایک پاسے میری تاریخ ہے. ادھر غازی المطلین بھی کھڑا نظر آ رہی ہے، غازی محیب حسین بھی ہے، غازی عبدالقیوم بھی ہے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تاریخ نو عام تاریخ نہ سمجھ لیں. پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے، قائد ملت ہوئے، اشاہ امام احمد نورانی صدیقی دے دارال جڑیا ہوئے. مولوی پہلے بھی گئے نے، اسمبلیاں وچ بیٹھے بھی گئے، لیکن احمد رضا دا روحانی پوترا گیا، عبدالحلیم صدیقی دا پتر گیا، صدیق اکبر دا روحانی بیٹا گیا. پارلیمنٹ دے در و دیوار قیامت کا گواہی دے منگے. کوئی احمد رضا دے قبیلے دا فرد علاسی قادیانیت تابوت چکل ٹھوک کے دس دیئے. حق والا جدو بھی آندا ہے کم پاک جانا. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان علی پیر سواد شریف، آستان علی پیر بارو شریف، علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری.
پاسے تیری تاریخ ہے، ایک پاسے میری تاریخ ہے. تینوں جیل دیا کندھاں دسنگیاں، ملتان دا بے تاج بادشاہ آیا سی. تینوں جیل دے درو دیوار دسن گے کہ اپنے دور دا عظیم محدث عسکری حضرت غزالی زمان راشی دورہ سید احمد سید کاظمی نے پھیرا دیتا. تینوں جیلن دے درو دیوار دسن گے فاتح عیسائیت فرید العصر میرے شیخ و مرشد حضرت بابا جی منظور شاہ وہ صوفی گئی محمد عربی دی دین دا چوکی دارے اس چوکی دار نو سلام. میرا صوفی گوے تے پیر بھی گوے ختم نبوت دا میدان چمل کردہ نظر آوے. اور صوفی سواد والا ہوئے، صوفی پارو والا ہوئے، صوفی پریلی والا ہوئے، سرحد والا ہوئے. رب دی قسم صرف نبی دا کھاندہ نظر نہیں آنا بلکہ محمد کی عزت کو پہرا دینا. زندہ باد دوستو گال سنو الحمدللہ محفل جرنگ رہتے پہ نعرہ اتنا ڈھیلا نہ ہوئے. تاجدار ختم نبوت دا میں نعرہ مرین سٹیج تو آکے ڈگھات چاہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت سیرن دور سارے ہاتھ تو چاہتے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اکابرین اہل سنت، اکابرین اہل سنت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت. ایک پاسے تیری تاریخ ہے، ایک پاسے میری تاریخ ہے. اور لچن کرنے والی دیا پترا تینوں اپنی تاریخ لگا لے. میں مصطفیٰ دینا تو لوری دیوان والی ماں دے کردار کے صحبت کے قربت کے تربیت کے نازے. ایک پاسے میں تیرے لوگ ہیں، ایک پاسے میاں والی دا پٹھان ہے، اچھا ترائے نا عبدالستار خان نیازی ہے، جوانی دا عالم ہے. حضرت محمد علی جناح نے ہاتھ پکڑیا، جذبہ بلبلہ دیکھیا کہ محمد علی جناح پھٹ اٹھیا. اگر سنو اب دنیا کی کوئی طاقت دھرتی کے نقشے پہ پاکستان کے وجود کو نہیں روک سکتی، کیونکہ ماؤں میں عبدالستار نیازی جیسے نوجوان پیدا کیے گئے. میں سزائے موت ملی ہے جب جب اتنی دیر تک لٹکاؤ کہ تو سانساں کی ڈوری کٹ نہ جاوے. مجاہد ملت مسکرا دے، محمد کا نوکر مسکرا دے، حضور کا بلند مسکرا دے، سنیوں کا بابا مسکرا دے. میں کہ حق پڑھ دے نچن کامن والے بد کردار دے پتر لو وہ ہر مقام پہ آکھے بابا شاہی کوئی نہیں. میں کہ جدہ بابا نیازی ہوئے، نورانی ہوئے، بابا رضوی ہوئے، وہ میدان چتر کے آکھدا ہے تیرا شاہی کوئی نہیں ہے. سادہ بابا تے تینوں جیل دیا صلاحاتوں پارلیمنٹ دے درو دیوار دسنگے، اغیار دسنگے کہ محمد کا نوکر جدو میدان چاہتا ہے وہ دی کار روائی دنیا دس دیئے کہ حضرت دھوم کے نکل گئے، ذرا کج بج کے آندہ ہے مسکرا کے آکھ دینے تو آکے اتنی دیر تک لٹکاؤ کہ تو سانساں دی جوڑی کٹ نہ جاوے. میں احمد رضا دے نغمے 55 چلے کے کھلیا ساتھے بڑیاں نے تے سمجھیو آکے آئے کاش ایک نئی سو جان ہوگی تو لٹکاندہ جانا میں نام مصطفیٰ تے لٹکنا جانا. اے نغمہ سنایا ہر بندے نے لیکن چھٹایا تے چمکایا ویل چیئر والے نے. یہ بھی محبت نہ کیا کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو، تیرے نام پہ جان فدا کرو، تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں
جہاں نہیں کرو کیا کروڑو جہاں نہیں کرو کیا کروڑو جہاں نہیں انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام لاغل حمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل سے مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعرہ رسالت یہ نہیں سارے اسٹیج تو آخر تک حد جا کے دعائیں حد نعرہ رسالت اونچی آواز نعرہ رسالت نعرہ رسالت حد جا کے تاجدار ختم نبوت ہاتھ اوپر کر کے محبت نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین اہل سنت علماء اہل سنت تھوڑی میری ایس میں ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت کے قافلے میں ہر شعبہ ہر سلسلہ ہر جناب پیر مرید صوفی عالم سلسلہ تاریخ جماعت رکھو لیکن ختم نبوت لئی میدان چترو تیری تاریخ اندر کربلا دا شاہ سوار تیری تاریخ اندر یزید پلید کے دربار ان التیارو حسبا یومن الى ارض الحرم کا نغمہ پڑھوانا حضرت جناب زین العابدین تیری تاریخ باقر پاک جعفر پاک موسیٰ قاضی داتا علی حجویری و خواجہ عدویری تیری تاریخ اندر بریلی دا خیرت مند بابا احمد رضا تیری تاریخ فضل خیر آبادی ہے کفایت علی کافی ہے تیری تاریخ اندر حضرت تاجدار گولڑا سیدنا مولوی پیر مہر علی ہے تیری تاریخ کے اندر محمد پاک کی عزت ناموس رسالت مجاہد ہے تیری تاریخ حضرت جناب علی المرتضی حضرت عمر عثمان علی نے اور تیری تاریخ اس کاروان میں قائدنا ابو بکر صدیق کیا بات ہے ختم نبوت دا جلسہ ہوئے وہاں دیئے حالات ٹھیک نہیں اشارہ نچنی مرے کیا بات پارٹی کھلے نبی دی عزت دیواری حالات ٹھیک نہیں بہت خوب بہت عمر عبداللہ حالات ٹھیک نہیں پیران ہے وہ جماعت ٹھیک نہیں ہے ختم انشاءاللہ پندہ مرے کیا بات بہت خوب حق ہے حق ہے تکلیف رو بھی سن لگو جیدہ پیر بغیرت اللہ کرے پندہ مرے حق ہے کیا بات جیڑا ہر کھڑے دے ڈھکنے انشاءاللہ پندہ مرے جیڑا ہر پارٹی دے بیٹھا انشاءاللہ پندہ مرے جیڑا فاسق خاجر نوا کے نس میں اس کے رسول ہے میں کہا کتے کیا بات تیرے کام اچھے اللہ کی تعریف نہیں ہوئی جیڑا پریشان ہے وہ بغیرت بھی اپنا تمغہ لائے سکتا ہے کیونکہ بغیرت پیر دا مرید بھی بغیرت ہوتا ہے درکن حلاوہ جی دا بوتھا سجے ہوئے سمجھ لے پیر بغیرت ہے کہ جنہ دے پیر ہوئے نہ ختم نبوت دے مجاہد او پھر سینہ کان کے آدھے نے میرا تعلق دکاندارہ نال نہیں میرا ختم نبوت دے چوکیدارہ نال ہے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اچھا چمل پیرن او سوڑی لائن ہو رہے مولویاں دی ہو رہے میں اقرابہ ہے مطمئن بغیرہ تھا بہت خوب تیری لائن ہو رہے ساڑی ہو رہے میں کہا تیری لائن کیڑیے آب روئے علم و حکمت ترجمان اسلام
سالار قافلہ علماء حق مفتی منیب الرحمان کل کے مصلی رسول ہے تیرے پلو کی یہ بہت خوب جبل پیر دا مرید اولی بولے خواجہ خواجگان شہریار تصوف پیر طریقہ داعیہ اتحاد اہل سنت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی میں دے خواجہ حسن صاحب نے مصلی دیتا ہے تیرے کو لکی ہے میری لائن ہو رہے مولوی جی ہو رہے میں نے کہا سان اور میرے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے نبیوں پر فضیلت دی مصطفیٰ نے مصلی ابو بکر کو دے کے صحابہ پر فضیلت دی وہ مصلی ابو بکر کو ملا عمر کو ملا عثمان کو ملا علی کو ملا حسن کو ملا حسین کو ملا اللہ کی قسم زین العابدین باقر جابر موسیٰ قاسم علی رضا سے حسن عسکری سے پیر دستگیر روشن ضمیر عبدالقادر جیلانی اور جیلانی پیر سے ہر مولوی کو مصلی ملا اوے حق کلا ہوئے جنہا مصلی رسول تیرے تو کیڑی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اکابرین اہل سنت بیٹھے ہو سبحان اللہ بیماروں معافی چل پیر دے مرید کو معافی بغیرت مرید دے مرید پیر کو معافی باقی بول سکتے سبحان اللہ ایک پھر گل کرو اگر کوئی ناراض ہوئے تے وہ اس بغیرت کو پیش کی معافی جیڑا پیر تے شیخ تیرے پیو دا جنازہ پڑھان دے قابل ہی نہیں اماں دا جنازہ پڑھان دے قابل ہی نہیں میری دھی پتر دے کان وچ جان دین دی قابل ہی نہیں میرے بھائی میری بہن دی خطبہ نکاح دے خطبے دے قابل ہی نہیں ان قربانی تے کھو نہیں شاباش بہت خوب بہت خوب ان قربانی تے کھو نہیں پیر ایسا ہو باقی مدرسے کے کمرے روشن ہو اس کے مزار کی 4 دیواری زیر تعمیر ہو جتنے کروڑ دی چادر چڑھائی ہے یہاں انہیں تنوع کیا ہے میرے تے چادر چار پیر کو خوش کرنا ہے تو چادر قیمتی چڑھانے کی بجائے قیمتی لباس اس مدرسے کے بچے کو لے کو دو پیر سے لے کر نبی تک سارے خوش ہوں گے بات ہو گئے ناراض ہو گئے ناراض کے جڑا کیمرہ ہے نا کیمرہ بڑا ٹھیک دے لحاظ جدھر چہرہ پاک سجیا ہونا ہے سجیا ہی آئے کیونکہ میں 1 درجن تو زیادہ مرتبہ ادا کر چکے ہوں یہ ہوئے کسے دا چہرہ سجیا ہویا کہ کسے نے طیب عرفان باروی صاحب نے واقعہ ذرا ویڈیو تو دیو پیر عبدالغفور جلیل صاحب جو سوالی جیتے مفتی اعظم پاکستان حضرت پیر طریقت رابر شریعت پیر خواجہ محمد حسن صاحب آئے ہیں وہ بیٹھنی ہے کہ جب تسا سننے میں آکڑا ہے بندے گھٹیا دے پیر دے مرید دا چہرہ سجیا انہوں نے کہا اچھا یہ دا مطلب ہے میرا ابا سجیا ہے بغیرت پیر دی بیعت کی تھی دوسرے بندے دا چہرہ سجیا ہے یہ گال سمجھ نہیں آئی ایک کیمرہ اتھے رکھ دے کیمرہ ٹکا دے جدھا چہرہ سجیا ہو اور میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ نے شیخ ماشاءاللہ بزرگ سلامت رہے چادر چڑھائی تسو پیر دے کمر تے قیمتی انہیں وہ چادر رشوت خور حرام خور بیروکریٹ افیسر کے گلے میں ڈالی سنی نے بچے اپنا کھانا پینا چھوڑ کے چادر خرید کے پیر کی قبر پہ رکھی اس پیر کے سجادہ مشین نے اداکارہ فنکارہ گلوکارہ حرام خور افیسر کے گلے میں ڈالی انہیں سنیت کا فائدہ کیتا یا نقصان غیرت پیر کا مرید نہ بولے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں دیکھ لو یوٹیوب پہ فیس بک نے ہر سے کھول دیتی ہے ایسے ملک میں سامنے آ گئے جنہاں دے امام
تراویح قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں نے توجہ نہیں دی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی. ٹک ٹاک پہ ناچنے والے کو ایک رات میں کروڑوں روپے کی جو انکم ہو رہی ہے، یہ ایک وہ سسٹم ہے جو آپ کے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش ہے. بڑے بڑے گھروں کی بچیاں یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے. میں بدبخت افیسر میں سن رہا سزائے رہے جدو میرا ایک شعر ہے جدو کرن خطاوا موڑ انج دیاں جمن بلاوا. کیسا شعر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ایسے سویلا نہیں زہریلا ہے. وہ حرام خور افیسر کہہ رہا تھا میری بیٹی ٹک ٹاک پہ نچ دی ہے، میں بڑا مطمئن ہوں. ہم سارے گھر والے مطمئن ہیں. میں کہا جدو ماما کرن خطاوا. اصل شعر میں لکھا ہے مفتی اعظم پاکستان میں بھونکن والے عالمی بغیرت ڈبو دی شان ہے. یہ شہر میں لکھیا ہے وہ شان ہے. کرو دے پنڈ علاقے کی میں جا کے سنایا. انہیں میرا راہ نہیں ڈکیا. ماں کا سادہ راہ تیرا پیو نہیں ڈک سکیا. کیا بات. میں کہا جدو ماما کرن خطاوا پھر انج دیاں جمن بلا. جاگ رہے ہو؟ تو عرض ہے اپنے مدارس کو مضبوط کرو. تیری نسل تیرا بچہ مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار بنے گا. جج بنے، وکیل بنے، وزیر بنے، مشیر بنے، لیکن جہاں کھڑا ہو ختم نبوت کا مجاہد ہو. حضور کی عزت کا ناموس کا محافظ ہو. جو ہے نا محسوس نہ فرمانا بغیرت پیر کے مرید کو لوٹو کہ میں 5-7 باری معافی مانگی اور میں ایسے کام کی لگے رہا. سبحان اللہ. اولیاء بولو سبحان اللہ. آخری بات کرنا پھر میں اجازت چاہوں گا. ختم نبوت کی حفاظت لئی بندے نے چن دے رب چنوائے. اے تیری تاریخ سفر کر دی ختم نبوت دے مجاہد اے شہید اول تے پہنچ رہی ہے. مجمع نبی دائے غلامان رسول چشمہ محمدی دیا جناب والا شراب کے پی رہے. میرے نبی نے فرمایا خط لکھوایا گیا، خط آ گیا. کون ہے جڑا قذاب وقت دجال وقت مسلمہ قذاب تک لے کے جائے گا؟ ہر صحابی تیار بیٹھے خواہش میرے تے نظر ٹھکے، میرے تے حضور دی نگاہ ناز اٹھے. میں خط لوا لیکن سنو میرے رب دی تقسیم چنگا رب آدھے جناب والا چھاپڑی فروش کھجورا چوکے لے کے گلے چھوکے دے کے بیچن والا ایک کمزور جسم والا محمد عربی کے غلامہ دی محفل آپ کے جیوے پیچھے بیٹھے آئے. گفتگو جاری رہی. خط ختم نبوت کے میں پیغام ختم نبوت آئے. کون دجال قذاب مسلمانوں پہنچائے گا؟ جدو گل ہوئی ہے وہ پچھو اٹھ کے آگے لبیک یا رسول اللہ. آدھے نے جیوے انہیں گل کی تھی منہ کھجور دے تازہ لوکا کھان دیا نارا لایا. نام دے صحافی کے کھجور دے ذرے گرے. انہیں کیا اوے اللہ دے بندیا پہلے کھجور کا مقام ہے. سبحان اللہ. ابو ختم نبوت دے مجاہد کیا میں کھجورا کھاندا رہندا تے نمبر کوئی اور لے جا. علی بولو سبحان اللہ. پھر پیغام لے کے جان علی رمضان کی اے انہیں پیغام لے کے کتے جانا ہے. تقریر بانی شریف صوفی علامہ عبدالغفور جلیل دے مدرسے صوفی، علامہ فاروق خان سیدی صاحب دے مرکز صوفی، عالم اسلام دے علم مرکز انوار العلوم صوفی، خیر المعاد صوفی، اپنے سنانا صوفی. ختم نبوت دا مجاہد پیغام لے کے جا رہے اس دور کے دجال قذاب کے وڈیرے کول. پتہ سامنے موت ہے جی میں پہنچیا. ابو چودھری دے وڈیرے دے قذاب دجال دا مزاج ویکھو. پتہ چلے آئے کوئی سفیر اسلام آندا انج لے کے آؤ. انہوں اپنی پوزیشن دا پتہ لگے میری تھک میرا پروٹوکول میری تھجوت کے دماغ دا بھی پتہ لگے.
آندے نے رسیاں نال زنجیراں نال جکڑ کے کمر جھکا کے دربار چ جایا گیا جب قریب پہنچیا فرعونیت دے لہجے وچ قذاب بولیا دیکھ کے اپنی پوری طاقت کی کمانڈ کرنے والا کون ہے تو کون ہے آندے جی نے آخیا تو کون ہے کہ حضور دے غلام نے ان اڑیکا دتا بازوانوں انج کمر سیدھی کیتی زنجیر دیاں کڑیاں دے کڑاکے نکلے رسیاں دے پل ٹوٹے آندے نے او دے سامنے کھڑا ہے جنہیں نیزا زمین تے کڈیا آنکھیں چک پائی ہاتھ پا کے آندے تو انہیں تین نہیں پتا مجاہد ختم نبوت کون ہوندے نے سبحان اللہ وہ کڑی نو ہی چم کے آندے ان بھی سجن واہ 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 ان بھی سجن واہ واہ علی علی بولو سبحان اللہ انہیں آنکھیں اچھا ہے دس کی لائٹ جانے خط دکھا ظاہر میں انہیں آپ نہ پڑھا منشی نے پڑھیا انہیں آکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلو محمد رسول اللہ بلو مسلمہ کذاب بلو جب لفظ کذاب دربارے چھو دیا اگلو بولا ہویا آنا ہے تیرے صاحبے لکھے انہیں کے ساتھ چک دیا سبحان اللہ تینوں پتا ہے مینوں کذاب آکھن پہ سزا کی لبے گی آکھے ذرا انہوں پیچھا بھی کھاؤ انہیں آکھے پیچھا کیا کہ تلوارا دجال اسلحہ آپ فرمانے لگے موزیہ یہ میں پیچھا بیٹھنا ہوگا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے 11-12 مال چھوڑ کے آیا اسا گڑ کے کبھی پالا من نہیں دیکھیا اسا اسلے آندھے اچھا اے دس تینو بھیدیا کی نے کون سنا میرے سونے ابھیو کون کی دف تے دفلی تے نات تے نچن والے ہو ناراض ہو گئے سبحان اللہ تو اڈی مزاج نو بھی سلام ڈھولکی دف ڈھول نات کھا پڑھ رہے ہیں کتنے دا کلام ہر سال لوگ دے والی مری کیا بات لفظیوں کا کلام پڑھتے بار سامنے میرا منبر کو بھونکنے والے تیرے خریدار اور ہیں محمد عربی کے دین کے چوکیدار ہم برملا کہتے ہیں سنیو اللہ کی قسم ہے سنی ہر لیڈر قائد کو سلام لیکن آل سنت و جماعت کا صحیح مقدمہ عالمی فورم سے لے کر قومی فورم تک جو دیانتداری جرأت سے لگ رہا ہے اس مرد کلندر کا نام مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان ہے کیا بات ہم سلام پیش کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو جب پوری دنیا کے لوگ عالم کفر کے طوفان کے آگے دیر ہو گئے تھے عرب کے سرکاری مولویوں سے لے کر پاکستان کے درباری مولویوں تک کرونا کے آگے لیٹ گئے سپیس ٹائم ہو گئی پابندیاں اجتماعات لگنا شروع ہو گئی رمضان کا چاند قریب آ گیا وقت کا حاکم اور اس دور کا حاجی ایڈی کوٹی آتا کیا بات جڑا بعد ایک دبئی زلیل ہونا نظر آیا اساں کہ مولوی بھی بددعا کو بچ کیا بات اس دور کے حاجی کی آنکھ میں کون آنکھ ڈال سکتا بڑے بڑے سابق بیوروکریٹ بھی علماء چپ ہو گئے عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے بڑے بڑے مختلف قبیلوں کے سربراہ علماء چپ ہو گئے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے مزاج میں چاپلوسی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات